فاتحہ. نہ دیکھو تیغ پہلے تیغ کے جوہر کو پہچانو. نہ دیکھو تیغ پہلے تیغ کے جوہر کو پہچانو. سپاہی ہو تم اپنے فوج کے افسر کو پہچانو. مسلمانوں خدا رائے ہوش میں آ جاؤ تو بہتر محمد کو سمجھنے کے لیے حیدر کو پہچانو. مسلمانوں خدا رائے ہوش میں آ جاؤ تو بہتر محمد کو سمجھنے کے لیے حیدر کو پہچانو. نہ دیکھو تیغ پہلے مر جائے جو ورنہ تو کیا چارہ ہے. مر جائے جو ورنہ تو کیا چارہ ہے. جو صبر علاج دل صد پارہ ہے. اصغر کو لیٹا قبر میں یہ کہتے تھے حسین آرام کرو بس یہی گہوارہ ہے. مر جائے جو جب نہ آغاز سے کیسے طور صفائے
ٹھہری صبح عاشورا محرم کو لڑائے ٹھہری پوچھا زینب نے کہ کیا ہے میرے بھائی ٹھہری شین فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری شین فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری آج پیاروں کے ملاقات غنیمت جانو اے بہن وصل کی یہ رات اے بہن وصل کی یہ رات غنیمت جانو کل نہ ہم ہوں گے نہ عباس سے دلاور ہوگا قاسم ابن حسن ہوگا نہ اکبر ہوگا بھانجے ہوں گے بھتیجے نہ برادر ہوگا نہ تو لشکری رہے گا نہ میرا سر ہوگا خوب جی کھول کہ تم بھائی سے مل لو زینب پھر نہ تم پاؤگی ان سب کو پھر نہ تم پاؤگی ان سب کو نہ ہم کو زینب جب نادا سے ہوا مقتل کی طرف سے جو اسیروں کا گزر ہوا مقتل کی طرف سے جو اسیروں کا گزر میت وارثوں کی خاک پہ دیکھا بے سر بیچ میں آیا نظر نہ حق جس میں اطہر علی اصغر ہیں ادھر اور علی اکبر ہیں ادھر علی اصغر ہیں ادھر اور علی اکبر ہیں ادھر حسلیوں والے ہیں 18 برس والے ہیں چاند تو ایک ہے دو چھوٹے بڑے حالے ہیں چاند تو ایک ہے دو چھوٹے بڑے حالے ہیں ہوا مقتل کی طرف سے جو اسیروں کا گزر
ایک طرف قاسم نوشاہ پڑے ہیں پامال، ایک طرف قاسم نوشاہ پڑے ہیں پامال، دیکھا جاتا نہیں اس گل سے بدن کا ہے جو حال، سر کٹائے ہوئے سوتے ہیں نہیں جس کا خیال، کہ دلہن آئے گی اب لاک پہ کھولے ہوئے بال، کہ دلہن آئے گی اب لاک پہ کھولے ہوئے بال، طرز شادی کا زمانے میں نرالا دیکھا، رات کی بیاہی کا پہلا یہی چالا دیکھا، رات کی بیاہی کا پہلا یہی چالا دیکھا، ہوا مقتل کی طرف سے جو اسیروں کا گزر، ایک طرف نہر پہ بے دست پڑا ہے ساقا، ایک طرف نہر پہ بے دست پڑا ہے ساقا، تنے بے جاں کی خاموشی یہی دیتی ہے صدا، ان کٹے ہاتھوں سے سیدانیوں میرا مجرا، روح پر میری یہ احساس تمہارا ہوگا، روح پر میری یہ احساس تمہارا ہوگا، پاس سے اپنے کہیں اس کو نہ جانے دینا، میرے لاش پہ سکینہ کو نہ آنے دینا، میرے لاش پہ سکینہ کو نہ آنے دینا، ہوا مقتل کی طرف سے کہ کیا مرتبہ ہو پوچھتے اللہ کے ولی کا، کیا مرتبہ ہو پوچھتے اللہ کے ولی کا، شبیر ہیں کہتے جسے بیٹا ہے علی کا، کیا مرتبہ ہو پوچھتے اللہ کے ولی کا، شبیر ہیں کہتے جسے بیٹا ہے علی کا، ہر سمت ہو رہی ہے عزادار یہ حسین، یہ زندہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا، ہر سمت ہو رہی ہے عزادار یہ حسین، یہ زندہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا۔ اقتداء الملاحظہ فرمائیں کہ بے جھجک ہم اسے احمد کا وصی کہتے ہیں، بے جھجک ہم اسے احمد کا وصی کہتے ہیں، ہم علی والے علی کو ہی ولی کہتے ہیں، بے جھجک ہم اسے احمد کا وصی کہتے ہیں، ہم علی والے علی کو ہی ولی کہتے ہیں، اور جس کے لہجے میں کرے بات خدائے برتر، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کے لہجے میں کرے بات خدائے برتر، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ آخری قطعہ ملاحظہ فرما لیں کہ اس کے ہوئے رسول نہ اس کا خدا ہوا، اس کے ہوئے رسول نہ اس کا خدا ہوا، لالچ میں جو بھی دشمن شاہ خدا ہوا، اس کے ہوئے رسول نہ اس کا خدا ہوا، لالچ میں جو بھی دشمن شاہ خدا ہوا، بس ایک ملک رائے کی حکومت کے واسطے، بس ایک ملک رائے کی حکومت کے واسطے، دیکھو عمر سعد کا انجام کیا ہوا، بس ایک ملک رائے کی حکومت کے واسطے، دیکھو عمر سعد کا انجام کیا ہوا۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ألا لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أنا أمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. معزز سامعین و بزرگان دین و عزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین، اس خمسہ مجالس کی یہ پہلی مجلس، چونکہ مسلسل آج سے چند روز میرا خطاب رہے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی ایک عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کی جائے، اور ماہ عزا ہے، وہ ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمارا فریضہ، وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ صرف اور صرف کربلا بیان کی جائے. توجہ رکھیے گا، صرف اور صرف کربلا بیان کی جائے، اس لیے کہ ایک وقت تھا اور کچھ حد تک ہم نے بھی دیکھا ہے، بزرگان بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارا ملک، جس ملک میں ہم رہتے تھے، وہ تحفظ عزا کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا. عزاداری کے محافظین پائے جاتے تھے یہاں، مجالس عزا کا تحفظ کرنے والے پائے جاتے تھے یہاں. لیکن بہرحال خامیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں. اب کوشش اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا عزاداری کے اور عزاداروں کے دونوں کے چہروں کو مجروح کیا جائے. توجہ رکھیے گا، عزاداری کے بھی اور عزاداروں کے بھی چہروں کو مجروح کیا جائے، جس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے ملک نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اسی کی ہے. کیا کہنا ہے؟ بہت کہ ہم کسی بھی طرح کا آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دے سکتے. توجہ رکھیے گا، آپ کو کس نے بتایا کہ کربلا آتنکواد کا درس دیتی ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ممبر پر آنے والوں نے، مجلس کرنے والوں نے، شبیداری کرنے والوں نے. تو معاف کریے، ممکن ہے ممبر پر آنے والا اپنے مزاج سے کوئی بات کہہ جائے، کیا کہنا ہے؟ ممکن ہے شبیداری میں آنے والا عزادار اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام دے جائے، لیکن کربلا کیا ہے یہ خطیب سے بہتر حسین بتائیں گے. توجہ رکھیے گا، کربلا کیا ہے یہ خطیب سے بہتر حسین بتائیں گے. مقصد کربلا کیا ہے یہ مولوی سے بہتر امام بتائیں گے. اور مقصد کربلا کے بعد مقصد عزاداری کیا ہے یہ جناب زینب علیہ مقام بتائیں گی. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تذکرہ جو ائمہ نے کربلا کے حوالے سے، خود امام حسین نے، دیکھیے مولا حسین کے دو طرح کی گفتگو جو میرے مطالعے سے گزری ہے.
جس میں سے ایک کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ امام حسین 28 رجب کو جو مدینے سے نکلے ہیں اور جب تک مکہ میں ہیں اور جب تک کربلا میں پہنچے ہیں اور عصر عاشور تک، علامہ مجلسی الہی رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی شہادت سے پہلے بھی مولا حسین نے خطبہ دیا ہے۔ بہار میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی، اپنی شہادت سے پہلے بھی مولا حسین نے خطبہ دیا ہے۔ تو مولا حسین کا یہ جو 28 رجب سے لے کے عاشور تک کا یہ جو پیریڈ ہے، ایام ہے، اگر اس میں ہم بررسی کریں اور تقسیم بندی کریں تو امام کے گفتار کی 2 تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلا وہ جو امام کے زبان سے لفظیں نکلی ہیں، امام نے کس سے کیا کیا کہا، ایک تو یہ عنوان بنے گا۔ دوسرا یہ عنوان بنے گا مولا نے کس کو خط میں کیا کیا لکھا، اس لیے کہ مولا نے خطوط بھی لکھے ہیں۔ مثلا 3 خط جو جناب اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھے ہیں، ایک اپنی وصیت کے عنوان سے، 2 اور خط لکھے ہیں۔ ایک خط مکے کے حاکم کو لکھا ہے، ایک خط جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے، ایک خط مولا حسین نے کوفے کے لوگوں کو لکھا ہے، ایک خط مولا حسین نے بصرے کے لوگوں کو لکھا ہے۔ تو حسین کی گفتگو کے تو 2 پیرائے بن گئے، حسین کی گفتگو کی تو 2 تقسیم ہو گئی، تحریری بھی، تقریری بھی، ریٹن بھی، اورل بھی۔ تو مجھے جو اپنی اس مجلس میں عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے وہ ہے مولا حسین کی تحریر۔ تقریر انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے درمیان رہا تو پھر کسی موقع پہ مولا نے کہا کیا، تحریر جو مولا حسین نے لکھی ہے۔ اور میں نے مولا کا سب سے پہلا خط جو مولا کی وصیت قرار پایا، جو مولا نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا اور یہ کہہ کے خط دیا کہ اے میرے بھائی یہ میری وصیت ہے، یہ میری وصیت ہے، میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے، تو میرے مدینہ چھوڑنے کا مقصد غیر نہیں بتائے گا، میرے مدینہ چھوڑنے کا مقصد دوسرے نہیں بتائیں گے، میں خود بتا رہا ہوں میں نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ اے میرے بھائی محمد حنفیہ، نہ میں شر کے لیے نکلا ہوں، اے میرے بھائی محمد حنفیہ نہ میں حکومت کے لیے نکلا ہوں، اے میرے بھائی محمد حنفیہ نہ میں دولت پانے کے لیے نکلا ہوں، اے میرے بھائی محمد حنفیہ نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں۔ توجہ، حسین نے بتا دیا میں فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بھی کربلا بیان کی جائے گی اور تذکرہ کربلا ہوگا اور حسینی کو پہچانوایا جائے گا پورے کائنات میں، تو حسینی کچھ بھی ہو سکتا ہے، فسادی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالمہ، توجہ ہے آپ کی۔ حسین نے جب کہہ دیا میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے اب جو بھی مقصد حسین ہوگا وہ شر پھیلانا نہیں ہوگا، وہ فساد برپا کرنا نہیں ہوگا۔ تو آپ مولویوں سے پوچھنے سے بہتر ہے مقصد کربلا خود حسین سے پوچھیں، حسین بتائیں گے میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے، میں فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ اچھا بھیا کیوں نکلے ہیں آپ، میرے امام کیوں نکلے ہیں آپ؟ کہ انما خرجت، بہت بار آپ نے سنا ہوگا لیکن ایک نئے زاویے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ دیکھیے اصلاح کب ہوتی ہے؟ یہ مکان ہے، پرانا مکان ہے، ممکن ہے کہ اس کی تعمیر نو ہو جائے، تو جب تک یہ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی اپنے مکان کی تعمیر نہیں کراتا، بالکل صحیح ہے، نہیں طرح دیواریں خراب ہونے لگی تو دیواروں کی مرمت ہو گئی، چھت خراب ہونے لگی تو چھت کی مرمت ہو گئی۔ اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں اصلاح، یعنی جہاں جہاں خرابی ہے حسین اس خرابی کو دور کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ جو میں نکل رہا ہوں مدینے سے، اب حسین کا قیام اس لیے ہے کہ جہاں جہاں حسین کو خرابی نظر آئے گی حسین وہاں وہاں اصلاح کرے گا، حسین اس کی اصلاح کرے گا، حسین اس کو بتائے گا کہ اصلاح کے معنی کیا ہے۔ اب اصلاح کیسے ہوگی میرے مولا؟ کہ ان آمر بالمعروف، ان آمر بالمعروف، اصلاح ہوگی نیکی کا حکم دے کر۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ وینہی عن المنکر، اصلاح ہوگی
برائی سے روک کر نہیں انل منکر کے ذریعے اب جو معاشرہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم سے کیا مطلب، جو کرتے ہیں کرنے دو، وہ سب معاشرہ ہو سکتا ہے مگر حسینی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت یار۔ حسینی معاشرے کی بنیاد امر بالمعروف پہ پڑے گی۔ میں نکل رہا ہوں، کیا کروں گا میں؟ ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کروں گا، وینہا عن المنکر، اور میں نہیں انل منکر کروں گا۔ اور قیامت کا جملہ ہے میرے عزیزوں، اور یہی آپ کے، میں کہتا ہوں فضائل کے باب میں یہی فقرہ کافی ہے۔ مولا حسین نے کہا اسیرہ بسیرت جدی، اور میں اصلاح معاشرہ کروں گا نانا کی سیرت قائم کر کے، میں اصلاح معاشرہ کروں گا رسول کی سیرت قائم کر کے۔ کیا رسول کی سیرت سے معاشرہ اصلاح ہو جائے گی معاشرے کی؟ کہ نہیں، وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور معاشرے کی میں اصلاح کروں گا اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت قائم کر کے۔ تو بات تو واضح ہو گئی، اسی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے جہاں محمد الرسول اللہ بھی پایا جائے، علی ولی اللہ بھی پایا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت زندہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں سیرت قائم کروں گا، سیرت کو زندہ کروں گا۔ کس کی سیرت کو زندہ کروں گا؟ اپنے نانا کی، اپنے جد کی، اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں گا۔ یعنی کربلائی معاشرہ صرف سیرت رسول کا قصیدہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کربلائی معاشرہ جہاں سیرت النبی بیان کرنے کا نام ہے، وہیں غدیر بیان کرنے کا نام بھی ہے۔ جہاں سیرت النبی کے جلسے قائم کرنے کا نام ہے، وہیں غدیر کے فضائل بیان کرنے کا نام بھی ہے۔ میں اصلاح کروں گا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا حسین نے جو لفظ رکھی ہے، یہ قرآنی لفظ ہے، یہ قرآنی لفظ ہے، اور اس لفظ سے بہت سوء استفادہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ سے جو مولا حسین نے کہا نا انما خرجت لطلب الاصلاح، اس لفظ کو جو مولا حسین نے اپنے خطبے میں، اپنے خط میں انتخاب کیا ہے، اس لفظ سے بہت سوء استفادہ کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ میں جذابیت بہت ہے، اس لفظ میں مقناطیسیت بہت ہے۔ ہر انسان اس کائنات میں اصلاح چاہتا ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے اصلاح گر کا نام کیا ہے؟ کہ محمد۔ اس کائنات کے سب سے بڑے اصلاح گر کا نام ہے محمد، اور وہ اصلاح گر کا نام سب سے بڑا محمد کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ جو بتوں کے سامنے اپنی زمینوں کو رسوا کرتے تھے، انہیں خدا کے سامنے جھکا دیا۔ جو ایک دوسرے کے قتل پہ آمادہ رہتے تھے، انہیں ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا۔ جو ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لینا فخر سمجھتے تھے، انہیں ایک دوسرے کا امین بنا دیا۔ تو یہ اصلاح جو نبی نے کری ہے، تو سب سے بڑے اصلاح کون ہے؟ اصلاح گر کون ہے؟ ہمارے نبی۔ اور یہی لفظ وہ ہے جو انبیاء کی سیرت ہے۔ جناب شعیب قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے اصلاح کے لیے۔ تو یہ شیوہ انبیاء ہے، یہ شیوہ اولیاء ہے، یہ شیوہ اوصیاء ہے، اور یہی نبی نے اپنی زندگی میں کیا۔ لیکن معاملہ خراب یہ ہے، یہاں پہ آ کے ہو جاتا ہے کہ نبی نے اصلاح فرمائی، نبی نے لا الہ الا اللہ کا درس دیا، نبی نے بھائی چارے کا پیغام پہنچایا، اور نبی نے سب کو ایک دوسرے کا ہمسائے کا حقوق ہمسائیگی بتائی، لیکن نبی کے سامنے کانٹا بچھانے والے، نبی کے سامنے آگ لگانے والے، نبی کے اوپر کوڑا پھینکنے والے، نبی کے اوپر اوڑھنیاں پھینکنے والے، جب ان سے کہا جاتا تھا تم کیا کر رہے ہو، وہ کہتے تھے ہم بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ توجہ، یہ لفظ ایسا ہے کہ اس سے سوء استفادہ بہت ہوا ہے۔ ادھر نبی ہیں جو قوم کی اصلاح کر رہے ہیں بت پرستوں کی، اور بت پرست وہ ہیں جو نبی کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی اصلاح کر رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی اصلاح کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا لفظ میں جذابیت کتنی ہے، اور یہ قرآن کی لفظیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ قرآن سورہ بقرہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون،
ارے ہمیں فسادی کہاں کہہ رہے ہو؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا فسادی کبھی فساد کا چولا پہن کے فساد نہیں پھیلاتا، ہمیشہ اصلاح کا چولا پہن کے فساد پھیلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت یار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد مت کرو بھائی۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہاں کی بات اور کہاں کر رہے ہیں؟ ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی تخریب تعمیر کے بینر کے تلے ہوتی تھی۔ میں نے لفظ صرف کیا ہے، اس زمانے میں بھی تخریب تعمیر کے بینر کے تلے ہوتی تھی۔ اسی لیے مولا حسین نے کہا کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور یہ لفظ امر بالمعروف اتنا زیادہ اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، میں وہ ساری چیزیں بیان نہیں کرتا جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایک الگ گوشے سے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ امر بالمعروف کون کرے؟ امر بالمعروف کون کرے بھائی؟ کیا معاشرے میں مجھ جیسے بے حیثیت انسان کو حق ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، یا معاشرے میں ہر کسی کو اٹھ کے حق ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دینے لگے، برائی سے روکنے لگے؟ ائمہ نے کہا ہر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ عجب، اچھا، ہر کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، ہر کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ برائی سے روکے، تو کس کو حق ہے بھائی کہ وہ نیکی کا حکم دے؟ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا حق بس اس انسان کو ہے جس کے اندر چند خصوصیات پائی جائیں۔ ہر کوئی معاشرے میں اٹھ کے یہ نہ کہنے لگے کہ نماز پڑھو، ہر انسان یہ نہ کہنے لگے اچھے بن جاؤ۔ اچھا بننے کا حکم بھی وہی دے جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں۔ توجہ، پہلی خصلت عالمٌ، وہ انسان عالم ہو، پہلے خود پڑھ لے پھر دوسروں کو پڑھائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلی شرط کیا ہے امر بالمعروف کرنے کی؟ کہ عالمٌ، وہ جانتا ہو کہ امر کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ میں لفظ آسان کر دوں، اسے معلوم ہو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسے معلوم ہو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اسے معلوم ہو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسے معلوم ہو بہتر کیا ہے، بدتر کیا ہے۔ جسے اچھے برے کی، بہتر بدتر کی تمیز نہیں معلوم، وہ امر بالمعروف نہ کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلی شرط آپ خود جانکار ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ خود پڑھے لکھے ہو، عالم، جانتے ہو، آپ کو علم ہو۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، جو نہیں جانتا کہ امر کیا ہے اور منکر کیا ہے، معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو آپ دیکھیے حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عمر سعد نے کربلا کے میدان میں اپنے لشکر کو کیا کہہ کے خطاب کیا ہے؟ یہ جو 30,000 تو نام بنام ہے نا بھائی، وہاں زیادہ جتنے بھی ہوں 30,000 تو نام بنام ہے نا جو حسین کے مقابلے میں تھے، تو یہ جو 30,000 کا لشکر 72 کے مقابلے میں کھڑا ہے، انہیں کیا کہہ کے خطاب کیا گیا؟ عمر سعد نے انہیں کہہ کے خطاب کیا، یا خیل اللہ، اے لشکر پروردگار۔ توجہ، یا خیل اللہ، اے لشکر پروردگار۔ یہ وہ لشکر ہے جو حسین کو مارنے آیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا خیل اللہ، یہ لفظ ہے مقتل کی جو میں نے آپ کی خدمت میں صرف کی ہے۔ وہ اپنے لشکر کو خطاب کر رہا ہے لشکر پروردگار کہہ کے، اور خدا کا لشکر خدا کے حبیب کے بیٹے کو قتل کرنے آیا ہے۔ آپ دیکھ رہے معاشرہ کہاں سے کہاں، فکر کہاں سے کہاں، سوچ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ وہ اپنے کو سمجھ رہے اللہ والے۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات سنیے، امر بالمعروف کون کرے؟
اسی عمر سعد کے لشکر میں دو انسان ہیں، ایک اس کے لشکر میں، ایک حسین کے لشکر میں. ایک شخص عمر سعد کے لشکر میں ہے، ایک شخص حسین کے لشکر میں، اور دونوں سگے بھائی ہیں. توجہ، اب کہاں سے فیصلہ کریے گا لشکر پروردگار کون ہے؟ نہیں، میں ایک پیمانہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا نا اپنے لشکر کو یا خیل اللہ کہہ کے خطاب کیا ہے لشکر پروردگار. ادھر حسین کا لشکر میں، ادھر عمر سعد کے لشکر میں. ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ماں ایک باپ سے، اور دونوں کے نام الگ الگ ہیں. جو عمر سعد کے لشکر میں ہے اس کا نام ہے عمر ابن غرزہ، جو حسین کے لشکر میں ہے اس کا نام ہے علی ابن غرزہ. جو عمر سعد کے لشکر میں اس کا نام ہے عمر ابن غرزہ، جو حسین کے لشکر میں ہے اس کا نام ہے علی ابن غرزہ. اب آپ نے تقسیم دیکھی کون کدھر ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. دو سگے بھائی عمر ابن غرزہ عمر سعد کے لشکر میں، علی ابن غرزہ حسین ابن علی کے لشکر میں. اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا اپنے بچے کا اچھا نام رکھو، کیونکہ نام کا اثر بچے کے کردار پہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. نام اچھا رکھو اپنے بچے کا. سگے بھائی ہیں، باپ ایک ہے ماں ایک ہے، لیکن یہ ادھر ہے. اور علی ابن غرزہ حسین کے لشکر میں. معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ امر بالمعروف کون کرے؟ کہ جسے خود معلوم ہو، عالم، جو جانتا ہو کہ معروف کیا ہے منکر کیا ہے. ماجرا یہ ہے کہ یہ جو عمر سعد کے لشکر میں تھا عمر ابن غرزہ، یہ آیا سرحد پہ. میں صرف لفظ صرف کر رہا ہوں، سرحد سے مراد اس مقام پہ آیا جہاں سے اس کا لشکر ختم ہو رہا تھا، اور ایک باؤنڈیشن تھی، اس کے بعد مولا حسین کا لشکر. یہ اس مقام پہ آیا کہ اپنے لشکر سے آگے بڑھ گیا اور حسین کے لشکر کے قریب آیا. جب حسین کے لشکر کے قریب آیا تو اس نے آواز دی اپنے بھائی کو. اس نے اپنے بھائی کو آواز دی، میرے بھائی میرے پاس آؤ. اس کا بھائی اس کے پاس آ گیا، اچھی بات ہے، بھائی کو بلایا. مولا حسین نے سوچا کوئی بات ہوگی. اس نے کہا کیوں حسین کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو؟ یہ امر بالمعروف کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ جو اپنے بھائی کو حسین کے لشکر سے بلا رہا ہے کس لیے؟ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. اسی کو تو امر بالمعروف کہتے ہیں. اس نے اپنے بھائی کو بلایا علی ابن غرزہ کو. کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں حسین کے ساتھ گمراہ ہونے کے لیے تلے ہو؟ کیوں حسین کے ساتھ ہلاک ہونے کے لیے تلے ہو؟ کیوں حسین پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تلے ہو؟ آ جاؤ ہمارے ساتھ، نجات ادھر ہے. یہ بھول ہی گیا سفینۃ النجات ہے کون. توجہ رکھیے گا، آ جاؤ ہماری طرف. اور اس کی گفتگو سے میں قطع تعلق، قطع ربط، میں ساری گفتگو چھوڑ کے اس کی پوری گفتگو چھوڑ دیتا ہوں. جب یہ قتل ہو گیا علی ابن غرزہ تو یہ پھر آیا ہوں مولا حسین کے لشکر کے سامنے. مولا حسین کے لشکر کے سامنے آنے کے بعد کہتا ہے حسین زللت اخی، میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. میں نے پوری گفتگو چھوڑ دی اس کی. جب اس کا بھائی قتل ہو گیا تو یہ دوبارہ آیا مولا کے سامنے. آنے کے بعد کہتا یا حسین زللت اخی، میرے بھائی کو تم نے گمراہ کر دیا. مولا حسین کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد یہ امر بالمعروف کر رہا ہے، مگر یہ عالم نہیں ہے، اسے نہیں معلوم ہے معروف کیا ہے منکر کیا ہے. اگر اسے علم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا. رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین کو جس نے چھوڑ دیا اسے گمراہی تو مل سکتی ہے، ہدایت نہیں مل سکتی. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل زللت یا اخیو. حسین تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. اور آنے کے بعد مولا کے سامنے ایسا رویہ، اسے معلوم نہیں ہے حسین کون ہے. یہ جو امر بالمعروف کرنے آیا اسے حق نہیں ہے امر بالمعروف کرنے کا. کیوں؟ اسے معروف و منکر کی تمیز نہیں ہے. نیکی کا حکم وہ دے جو پہلے خود جانتا ہو. بھائی
جس کی زندگی گزر گئی ہم نے اسے مسجد میں نہ دیکھا، اب وہ آنے کے بعد رمضان میں کہے مسجد میں چلو۔ جس کی زندگی گزر گئی مجلسوں میں باہر کھڑے رہتے رہتے، وہ آ کے ہم سے کہ مولانا کی مجلس سنو۔ امر بالمعروف وہ کرے جو پہلے خود جانتا ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، عالم جو عالم ہو، عالم ہو۔ اور میرے سامنے متعدد مثالیں، میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر میں نام اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو سفیان ثوری نام تھا، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو سفیان ثوری، اس نے راستہ روک دیا میرے مولا کا۔ یہ کون ہے؟ صادق اہل محمد جس کا یہ راستہ روک رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ امام ہے جس کے سامنے 2 سال پڑھنے والا امام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کے سامنے 2 سال گھٹنے ادب تہذیب ادب کے ساتھ بیٹھنے والا وہ خود امام ہو جاتا ہے اور دعوی امامت کر بیٹھتا ہے۔ یہ اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ 4000 جس کے شاگرد ہوں اور ہر شاگرد اپنے آپ میں ایک فیکلٹی ہو، ہر شاگرد اپنے آپ میں ایک پوری فیکلٹی ہو۔ سفیان ثوری نے راستہ روک دیا اس امام کا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ تم سے مطلب؟ اس نے کہا مولا، یہ مولا تو کہا بھی نہیں، اگر مولا جانتا، اس لیے کہ مولا کہنے والے پھر لولا نہیں کہتے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد۔ اس نے راستہ روکنے کے بعد کہا اے فرزند رسول، آپ کے کردار میں کبر بہت پایا جاتا ہے، آپ کا کردار آپ کے اجداد سے بہت زیادہ، آپ کے کردار میں اور آپ کے اجداد کے کردار میں تضاد بہت پایا جاتا ہے، ٹکراؤ بہت پایا جاتا ہے۔ کہ کیا ٹکراؤ ہے؟ کہ ٹکراؤ یہ ہے کہ علی کی زندگی گزر گئی بوریے پہ بیٹھ کے، علی کی زندگی گزر گئی پیوند والی عبا پہنتے پہنتے، اور آپ اس قدر سفید لباس پہن کے۔ یہ کردار میں تضاد نہیں ہے، یہ کردار میں تضاد نہیں ہے۔ جس کے وجود میں صرف بصارت ہو اسے تضاد نظر آئے گا، اگر بصیرت ہوتی تو تضاد نظر نہ آتا۔ یہ بصارت کا ان کے ہنر تھا کہ انہوں نے کہا تضاد ہے۔ امام نے کہا کوئی تضاد نہیں ہے۔ کہ کیسے تضاد نہیں ہے؟ علی کی زندگی تو بوریے پہ بیٹھ کے گزر گئی، مولا کی زندگی تو پیونددار عبا پہنتے پہنتے گزر گئی، اور آپ اس طرح سفید لباس۔ مولا میرے چھٹے امام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے زندگی میں اغلب مسلمانوں کی حیثیت یہ تھی کہ وہ فقیر تھے۔ میرے جد کے زمانے میں اغلب مسلمانوں کی حیثیت یہ تھی کہ وہ فقیر تھے۔ اگر علی عمدہ قسم کا لباس پہن لیتے تو پھر وہ جو فقیر تھا وہ علی کے پاس نہ آتا سوال پوچھنے کے لیے، وہ توہین محسوس کرتا، علی تو اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں ہم کیسے جائے۔ میرے زمانے میں اغلب مسلمانوں کی حیثیت متوسط ہے، اگر میں ویسا لباس پہن لوں تو وہ توہین محسوس کریں گے میرے پاس آنے کے لیے۔ ہم دونوں کے مقصد الگ نہیں ہے، البتہ صورت حال جدا جدا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت اللہ اکبر۔ اللہم صلی۔ توجہ میرے عزیزو، اب جو فقرہ میں آپ کی خدمت میں صرف کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہر ایک جوان کی توجہ چاہوں گا۔ مولا نے کہا میرے جد کے زمانے میں اغلب مسلمانوں کی حیثیت یہ تھی کہ وہ فقیر تھے، وہ غریب تھے، وہ مسکین تھے۔ اگر علی ایسا رویہ اپنا لیتے تو پھر فقیر سوال پوچھنے نہ آ پاتا،
اس لیے میرے جد نے ویسا رویہ اپنایا. اگر میں ویسا رویہ اپنا لوں جیسا علی مرتضیٰ کا تھا تو میرے زمانے میں اغلب مسلمانوں کی حیثیت یہ ہے وہ متوسط ہیں, وہ صاحب حیثیت ہیں, وہ صاحب دولت ہیں, وہ صاحب ثروت ہیں. اگر میں نے ویسا رویہ اپنا لیا جیسا علی مرتضیٰ کا تھا تو یہ توہین محسوس کریں گے میرے پاس آنے میں. پھر میرے مولا نے کہا بات یہ نہیں ہے, بات تو کچھ اور ہے جو تو بیان کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا تھا نا کہ مولا زاہد تو میں ہوں, میرا لباس دیکھیے ٹاٹ کا ہے, میرا لباس دیکھیے کیسے موٹے کپڑے کا ہے, آپ اتنا قیمتی لباس پہنے ہیں. ایک مرتبہ امام آگے بڑھے, چاہنے والے اکٹھا ہو گئے, امام آگے بڑھے, بڑھنے کے بعد اس کے لباس کو پلٹ دیا. امام آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد اس کے لباس کو پلٹ دیا. کہا تیرا لباس باہر سے ٹاٹ ہے اندر سے مخمل ہے. توجہ, تیرا لباس باہر سے ٹاٹ ہے اندر سے مختل ہے, میرا لباس دیکھ باہر سے مخمل ہے اندر سے ٹاٹ ہے. اندر سے وہ لباس مجھے تکلیف دے رہا ہے تاکہ مجھے میرا خدا یاد رہے. میرے مولا نے قیمتی فقرہ ہم چاہنے والوں کے حوالے کر دیا کہ دیکھو جو بھی تمہارے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے آئے دیکھ لینا اس کا ظاہر اور باطن فرق نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے عظمت ہے. ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دے عظمت عالم. سب سے پہلی شرط نیکی کا حکم دینے والے کی یہ ہے کہ وہ خود جانتا ہو کہ وہ جو امام کی خدمت میں آیا, امام نے لباس پلٹ کے کہا دیکھو تم دنیا کو دکھانے کے لیے زاہد ہو, تم لوگوں کو دکھانے کے لیے فقیر ہو, تم نے لوگوں کو دکھا رکھا ہے کہ تمہارا لباس ایسا ہے جو تمہارے بدن کو چبھ رہا ہے لیکن اندر سے تمہارے لباس میں مخمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو تکلیفیں تم سہ رہے ہو صرف لوگوں کے لیے, لیکن میرا جو لباس ہے میں نے ظاہراً ایسا لباس پہنا ہے تاکہ میرے پاس کوئی آنے میں شرمندگی حقارت محسوس نہ کرے, اپنی توہین محسوس نہ کرے. لیکن میں نے اندر سے وہی لباس پہنا ہے جو علی مرتضیٰ کا لباس تھا, وہ علی مرتضیٰ کا لباس تھا. توجہ ہے آپ کی. اس لیے کہ میں نے یہ لباس نہ لوگوں کی آہ نہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں پہنا ہے, بلکہ اس لباس پہننے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بندگان خدا کو خدا سے قریب تر کرتا رہوں. توجہ, ایک ظریف سا نقطہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی آج تک کی اس گفتگو کو تھوڑے کے میں روکنا چاہوں گا. امام نے کیا کہا, میں نے یہ لباس اس لیے پہنا ہے کہ بندگان خدا کو خدا سے قریب تر کرتا رہوں. دیکھیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کے ہمارے نظر میں کوئی اہمیت, کوئی وقت, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. امام نے کہا تمہارا ایک لباس پہننا بھی عزاداروں کو حسین سے قریب کر سکتا ہے, بندوں کو خدا سے قریب کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. توجہ ہے آپ کی. ایک چھوٹی سی چیز لباس کا پہننا کتنی معمولی چیز ہے. ہم دن بھر میں 3 لباس 4 لباس, ایک لباس تبدیل کرتے ہی کرتے ہیں. نائٹ سوٹ الگ ہے, آفس سوٹ الگ ہے, گھر میں رہنے والا کپڑا الگ ہے, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں ایک لباس پہننا اور ایک لباس اتار دینا. امام نے کہا یہ لباس کا پہننا اور لباس کا اتارنا بھی مخاطب کے کردار پر تاثیر گزار ہوتا ہے. مخاطب کے کردار پر تاثیر گزار ہوتا ہے صرف لباس کا پہننا بھی, لباس کا اتارنا بھی. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے لباس کو لے کر محتاط رہے. ختم ہو گئی آج کے نتیجے کے طور پہ گفتگو. ہر انسان کو چاہیے اپنے لباس کو لے کر محتاط رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے وجود میں یہ جو تمہارا لباس ہے, علیکم السلام, تمہارا لباس ہے یہ بھی مبلغ ہے. امام نے کیا کہا, یہ جو تمہارا لباس ہے یہ بھی مبلغ ہے. توجہ, یہ میرا لباس بھی مبلغ ہو سکتا ہے, البتہ لباس ایسا ہو کہ تن پہ دیکھنے کے بعد یا خدا یاد آئے یا آل محمد یاد آئے.
لباس ایسا نہ ہو. دیکھیے میرے عزیزوں، میں ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو سے آگے بڑھ جاؤں گا. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا تھا نا کہ حقیقی علماء کی پہچان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا وسیع کر دیتا ہوں. مومن کی پہچان کیا ہے، حسینی کی پہچان کیا ہے، عزادار کی پہچان کیا ہے، ماتم کرنے والے کی پہچان کیا ہے، سینہ زنی کرنے والے کی پہچان کیا ہے. سب کی پہچان کا کرائیٹیریا بس ایک بنے گا، جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے. تو اگر ہمارے چہرے میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر ہمارا لباس بھی ویسا ہو جائے گا. ایک ہمارے تن کا لباس بھی مبلغ ہو سکتا ہے، ترویج دین کر سکتا ہے، تبلیغ دین کر سکتا ہے. بس یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لباس پہنتے وقت بھی ہمیں محتاط رہے. سفیان ثوری نے امام کا راستہ روک دیا. امام نے بتا دیا دیکھو میں اپنی جد کی سیرت سے منحرف نہیں ہوا ہوں، میں علی کی سیرت پہ باقی ہوں، میرا لباس بھی وہی ہے جو میرے جد کا لباس تھا. البتہ ہم مجمع کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، البتہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرتے. ہمارا معاملہ خدا سے ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہماری مشیت مشیت پروردگار ہے، مشیت پروردگار ہماری مشیت ہے. ہمارے وجود میں کوئی چاہت ایسی پیدا ہوتی ہی نہیں جو خدا کو ناگوار گزرے. عجب، ہمارے وجود میں کوئی ایسی چاہت پیدا ہوتی ہی نہیں جو خدا کو ناگوار گزرے. یہ تمہارا میرا لباس دین کا مبلغ ہو سکتا ہے، یہ میرا لباس بہت کچھ بیان کر سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا قتل حسین کے بعد لباس غارت کیوں کیے گئے؟ لباس غارت کیوں کیے گئے؟ عاشور گزر گئی، 12 محرم گزر گئی، آپ نے ماتم کر لیا. بس میں ایک احساس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اپنی مجلس کو آج کی جانب سے اپنی عبادت کو تمام کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے میرے عزیزوں، جناب زینب کا سن کربلا میں کیا تھا؟ جناب زینب کتنی بڑی تھی کربلا میں؟ جو مشہور روایت ہے جناب زینب کی ولادت کو لے کر 5 ہجری، جناب زینب کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی. جو مشہور قول ہے امام حسین کی ولادت کو لے کر وہ کیا ہے؟ 4 ہجری. 4 ہجری میں مولانا حسین کی ولادت ہوئی ہے. میں ربط مصائب میں ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، مال مجلس حاصل ہو جائے. جناب سیدہ جس شے کے لیے مجلس میں آئی ہیں ہمارے آنکھوں سے 2 اشک جاری ہو جائیں. جناب زینب 5 ہجری میں ولادت ہے جناب زینب کی، 4 ہجری میں مولانا حسین کی ولادت ہے. اگر اس سے اندازہ کیا جائے تو کربلا کے میدان میں حسین ہے 57 برس کے، زینب ہے 56 برس کی. بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو قیافہ شناس ہو جاتا ہے. 2 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ قیافہ شناس ہو جاتا ہے. 2 سال کے بچے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ میرا باپ ہے. 2 سال کے بچہ اتنا آشنا ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ میری ماں ہے. 2 سال کا بچہ یہ پہچاننے لگتا ہے یہ میرا بھائی ہے. 2 سال کا بچہ یہ پہچاننے لگتا ہے یہ میری بہن ہے. 2 سال کا بچہ یہ پہچاننے لگتا ہے یہ میرا چچا ہے. وہ رشتوں کو پہچاننے لگتا ہے. 2 سال اور کم کر دیجئے زینب کی زندگی سے تو 54 برس. 54 برس جناب زینب نے حسین کو دیکھا تھا. 54 برس زینب نے حسین کی زیارت کری تھی. 54 سال حسین کے چہرے کو زینب دیکھتی رہی. مجھے نہیں پتا کہ کربلا میں کیا ہوا، مجھے نہیں پتا ظلم کی انتہا کہاں کو پہنچی. بس ایک فقرہ ملتا ہے، جب زینب حسین کے لاشے کے قریب آئی تو آنے کے بعد کہا انت اخی، اے لاشے بس تو اتنا بتا دے کیا تو میرا بھائی ہے؟ جس حسین کو 54 برس تک زینب دیکھتی رہی، قریب جانے کے بعد پہچان نہ پائی ہے میرا بھائی حسین. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا.
ایک پوری عمر دیکھا تھا حسین کو، اللہ اکبر، جناب زینب نے، مگر زینب کا عالم یہ ہے کہ اپنے بھیا کے لاشے پہ پہنچنے کے بعد زینب پہچان نہ پائی یہ میرا بھائی حسین ہے۔ لاشے بے سر سے سوال کر بیٹھی، اے لاشے بے سر، آنت آخی، اتنا بتا دے کیا تو میرا بھائی ہے؟ ایک مرتبہ لاشے کے قریب پہنچی، لاشوں کے ٹکڑے سامنے تھے نظروں کے، زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، سینہ حسین کے نیچے رکھا، رکھنے کے بعد بلند کیا، سینے کے 2-3 ٹکڑے زینب کے ہاتھوں پہ آئے، آسمان کا رخ کرنے کے بعد کہا الہی اللہم تقبل ھذا القربان، خدایا زینب کی یہ قربانی قبول کر لے، خدایا زینب کی یہ قربانی قبول کر لے۔ اللہ اللہ، آج زینب کربلا سے جا رہی ہے، آج زینب حسین کو الوداع کہہ رہی ہے۔ قیامت ہو گئی جب حسین کربلا سے چلنے لگی، جب زینب کو کربلا سے روانہ کیا جانے لگا، عجب حال ہے، عجب منظر ہے، جناب زینب کے سامنے متعدد بے کجاوے ناکے لائے گئے، متعدد بے کجاوے ناکے لائے گئے۔ جب ناکوں کو لانے کے بعد ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا تو جناب زینب نے ناکوں کو دیکھا، بے کجاوہ اونٹوں کو دیکھا، بے کجاوہ اونٹوں کے عجیب رویوں کو دیکھا، عجیب رویوں کو دیکھنے کے بعد کہا بیٹا سجاد، یہ جانور ایسا رویہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بیٹا سجاد آخر انہیں کیا ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہے جب ایک صف میں ناکے کھڑے کیے گئے، وہ ناکا پہلے والا دوسرے کو دیکھتا تھا، دوسرا تیسرے کو دیکھتا تھا، تیسرا چوتھے کو دیکھتا تھا، مجھے نہیں پتا تعداد کتنی تھی، مگر ناکے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ زینب نے کہا بیٹا سجاد انہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو امام وقت ہو، تم مجھے بتا دو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب سے میرے مولا سجاد نے کہا بھوپی اماں، آپ کو معلوم ہے یہ جانور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری پشت پہ کجاوے نہیں ہیں، دیکھو تمہاری پشت پہ کجاوے نہیں ہیں۔ علی کی بیٹی کو، سیدہ کی لاڈلی کو، عباس کی بہن کو بیٹھنا ہے، دیکھو سنبھل کے اٹھنا، دیکھو سنبھل کے چلنا، دیکھو سنبھل کے بیٹھنا۔ اللہ زینب نے ماتم کیا بیٹا سجاد، جانوروں کو ہمارا خیال ہے مگر یہ مسلمان کیسے ہیں جنہیں ہمارا خیال؟ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا حسین نبی کے لال کے جگر کی ہے لاڈلی زینب، نبی کے لال کے جگر کی ہے لاڈلی زینب، علی کی بہن ہے، حسین کی زینب، نبی کے لال
اے خدا کے چاند علی ہے تو چاند یہ زینب، خدا کے چاند علی ہے تو چاند یہ زینب، خدا کے چاند علی ہے تو چاند یہ خدا کے چاند علی ہے تو چاندنی زینب، نبی کا نور ہے زہرا تو روشنی زینب، نبی کا نور ہے زہرا تو روشنی زینب، اے ذلیل ہوگا یقیناً تو روز محشر کا، ذلیل ہوگا یقیناً تو روز محشر کا، یزید تجھ کو تیری حال بتا گئی زینب، یزید تو تیری حال بتا گئی زینب، نبی کے لاکھ جگر کی ہے لاڈلی زینب، اور سمجھ رہا تھا ستم گر کہ تھم گیا سمجھ رہا تھا ستم گر کہ تھم گیا طوفان، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، نبی کے لاکھ جگر کی ہے لاڈلی زینب، ہائے غم حسین اس دنیا نہ آشنا ہوتے، غم حسین اس دنیا نہ آشنا ہوتے، جہاں میں پیغمبری زینب، کیا ہے تو نے جہاں میں پیغمبری زینب، نبی کے لاکھ جگر کی ہے لاڈلی زینب، اے خراب ہو گئی مٹی یزید شام کے، خراب ہو گئی مٹی یزید شام کے، ستم کے ہاتھوں میں چوڑی پہنا گئی زینب، ستم کے ہاتھوں میں چوڑی پہنا گئی زینب، نبی کے لاکھ جگر کی ہے لاڈلی زینب، ہائے کچل کے رکھ دیا خطبے سے طاقت شاہ کو، کچل کے رکھ دیا خطبے سے طاقت شاہ کو، دلیر باپ کی بیٹی ہے واقعی زینب، دلیر باپ کی بیٹی ہے واقعی زینب، علی کے لاکھ
जिगर की है लाडली ज़ैनब। हाय अभी भी शाम पे कब्जा है शहज़ादे का, अभी भी शाम पे कब्जा है शहज़ादे का। अमीर शाम की हस्ती मिटा गई ज़ैनब, अमीर शाम की हस्ती मिटा गई ज़ैनब। नबी के लाड जिगर की है लाडली ज़ैनब। हाय किया है आम ज़माने में मासदे शाबे, किया है आम ज़माने में मासदे शाबे। करेगी याद ज़माने की हर सदी ज़ैनब, करेगी याद ज़माने की हर सदी ज़ैनब। नबी के लाड जिगर की है लाडली ज़ैनब। हाय गले पे भाई के देखा है कुंद खंजर को, गले पे भाई के देखा है कुंद खंजर को। तुम्हारे राम की ये मंजिल है दायमी ज़ैनब, तुम्हारे राम की ये मंजिल है दायमी ज़ैनब। अली के लाड जिगर की है लाडली ज़ैनब। हाय हुसैन कहते हुए जा रहे हैं मरने को, हुसैन कहते हुए जा रहे हैं मरने को। ख्याल रखना सकीना का है मेरी ज़ैनब, ख्याल रखना सकीना का है मेरी। आखिरी शेर समाज फरमाएंगे, आप तानिया अदा सुनेंगे। अली के लाड जिगर की है लाडली ज़ैनब। हाय छुपा रहे थे जो खूने हुसैन को गावे, छुपा रहे थे जो खूने हुसैन को गावे, छुपा रहे थे जो खूने हुसैन को गावे, छुपा रहे थे जो खूने हुसैन को गावे। उंगली के मुंह पे तमाचा लगा गई ज़ैनब, उंगली के मुंह पे तमाचा लगा गई ज़ैनब। नबी के लाड जिगर की है लाडली ज़ैनब। अली की बहन है, हुसैन की
زینب نبی کے لادے جگر کی ہے لاڈلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم من شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغربا السلام علیکم الضعفاء والفقراء السلام علیکم مغفرۃ الذنوب السلام علیکم المسلمون یا ذنوب المغفور بالذنوب السلام علیکم ایھا السلطان یا برکات یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم الزمان الامان 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 السلام علیکم سید القرآن السلام علیکم قریب الرحمن السلام علیکم الرحمن السلام علیکم الایمان السلام علیکم الزمان هذا جل الله تعالی فرجك وقال الله تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ